اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام انٹرنیشنل المعارف العربیہ شعر کورس میں نکاح کے احکام کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں ہم جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ہم نے ابھی نسبی رشتے پڑھے تو کیا یہ شرعی اور غیر شرعی سب رشتوں کو شامل ہیں، یا فقط اس میں جو شرعی طریقے سے ولادت ہوتی ہے فقط وہیں سے یہ رشتے جنم لیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جب یہ بحث ہوتی ہے نکاح کے حرام ہونے کی تو اس میں پھر شرعی ولادت کو یا غیر شرعی ولادت کو نہیں دیکھا جاتا۔ جب میراث کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر زنا سے کسی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ نسبی طور پہ بھائی اور بہن کا رشتہ تو بنے گا، خالہ کا رشتہ بھی بن جائے گا، یعنی جو ہم نے اوپر آپ کو بیان کیے تھے گزشتہ درس میں رشتے، وہ سارے کے سارے رشتے بنیں گے، لیکن میراث کے اعتبار سے جو ہے وہ فقط ایک یہاں پہ مشکل کھڑی ہوگی، وگرنہ محرمیت کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہا جو ہے وہ نسب کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں نسب شرعی، اور نسب شرعی کی وہ یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس میں زنا کے بغیر جو ہے وہ ولادت ہو۔ اب جو زنا کے بغیر ولادت ہے اس میں ممکن ہے کہ کسی حرام کام سے جو ہے وہ ولادت ہوئی ہو لیکن وہ زنا کا کام نہ ہو، جیسے رمضان المبارک میں کوئی بیوی سے جماع کرتا ہے تو یہ جماع کرنا حرام ہے، لیکن یہ جو ولادت ہے وہ شرعی ولادت کہلائے گی، بچہ حرام زادہ یعنی زنا زادہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جو حیض کی حالت میں جماع کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی زنا زادہ نہیں کہلاتا، اس کو بھی ولادت شرعی کہا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو اور بہت سارے طریقے ہیں کہ جس میں حرام طریقے یا حلال سبھی شامل ہیں، تو ان سے جو ولادت ہوگی یعنی زنا کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اگر ولادت ہو رہی ہے تو وہ نسب شرعی کہلاتا ہے، وہ نسب غیر شرعی نہیں کہلاتا۔ دوسرا جو نسب ہے وہ غیر شرعی ہے، غیر شرعی میں وہی ولادت کے جو زنا کے ذریعے سے حاصل ہوگی، یہ نسب غیر شرعی میں آئے گی۔ تو یہ جو دونوں کے دونوں نسب ہیں چاہے شرعی ہوں یا غیر شرعی، اس کی وجہ سے یہ رشتے بن جاتے ہیں۔ جو 7 رشتے بنائے تھے، ماں کا رشتہ بن جاتا ہے، اگر ایک خاتون نے بچہ جنا زنا والا، وہ خاتون اس کی ماں ہے، وہ لڑکا اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو اس خاتون کی باقی اولاد ہوگی وہ اس کے لیے بھائی بنے گا، وہ اس کی بیٹیاں جو خاتون کی ہیں وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے جو سارے رشتے ہیں، خالہ کے رشتے، پھپھو کے رشتے، بھتیجے، بانجی، وہ سارے کے سارے رشتے یہاں پہ بنیں گے۔ تو لہٰذا رشتوں کے حرام ہونے میں یعنی محرم بننے میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ جو ولادت ہے وہ زنا کے علاوہ ہو اور شرعی ہو، بلکہ جو زنا والی ولادت ہے وہ بھی محرمیت کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ جو محرم بننے کا پہلا سبب تھا جسے نسبی رشتے کہتے ہیں، اس کی گفتگو یہاں پہ مکمل ہم کرتے ہیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کچھ رشتے ہوتے ہیں جسے ہم رضائی رشتے کہتے ہیں، کہ جو دودھ پلانے کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں۔ ایک وہ ماں ہوتی ہے کہ جو انسان کو جنم دیتی ہے، ایک وہ ماں بھی ہوتی ہے کہ جو انسان کو دودھ پلاتی ہے۔ تو جو ماں انسان کو دودھ پلاتی ہے وہ ماں رضائی ماں کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس ماں کی جو اولاد ہوگی وہ اس بچے کے لیے جو ہے وہ رضائی بہن بھائی کہلائیں گے۔ تو یہ اب رشتے کون سے بنتے ہیں اور کون سے نہیں بنتے، اس سے پہلے جو بنیادی ایک اہم بحث ہے اور ایک اہم گفتگو ہے کہ جسے ہمارے معاشرے میں ہر کسی کو جاننا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو رضاعت ہے، جو بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کی بہت سخت شرائط ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی بچے کو 1-2 دفعہ دودھ پلا دے تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کے لیے محرم بن جاتا ہے، وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، نہیں، بلکہ اس کی بہت زیادہ شرائط ہیں، اور سید سستانی دامت ظل العالی نے منہاج الصالحین میں اس کی 8 شرائط جو ہے وہ شمار کی ہیں۔ یعنی 8 شرائط اگر موجود ہوں گی
تو یہ رضاعت وہ رضاعت بنے گی کہ جس سے محرمیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ان 8 شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ ہوئی یا کسی شرط کے پورا ہونے کا یقین نہ ہوا تو پھر یہ جو رضاعت ہے یہ محرمیت کا سبب نہیں بنے گی۔ لہذا اگر کوئی بھی سوال کرے کہ ابھی یہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ شادی کرنے جا رہے ہیں اور اس کی لڑکی جو ہے اس کو دودھ پلایا تھا لڑکے کی ماں نے، لہذا یہ شادی نہ کریں، تو آپ وہاں پہ سوال پوچھیں کہ کیا یہ 8 شرائط پوری تھیں یا پوری نہیں تھیں۔ اگر 8 شرائط پوری ہوں گی تب وہ شادی نہیں کر سکیں گے، تب وہ بہن بھائی کہلائیں گے۔ لیکن یہ اگر 8 شرائط پوری نہ ہوئیں، ایک بھی شرط کم ہوئی تو پھر وہ رضاعت کا رشتہ نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا یہ 8 شرائط کا کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ سب سے جو پہلی شرط ہے وہ ہماری فقہ میں یہ ہے کہ جو بچہ ہونا چاہیے وہ 2 سال سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سال یعنی جو 24 مہینے، اور 24 مہینے بھی کون سے، جو چاند کے مہینے ہیں۔ چاند کے جو 24 مہینے کمپلیٹ کر چکا ہوگا بچہ، اس کو چاہے جتنا دودھ پلایا جائے وہ بچہ جو ہے وہ محرم نہیں بنے گا، رضاعی رشتہ پیدا نہیں ہوگا۔ 2 سال یا 2 سال سے کم بچہ ہو، اگر یہ دودھ پیے گا تو پھر محرمیت کا رشتہ بنے گا۔ اور دوسرا، ہمارے ہاں جو دودھ پلانے کی مقدار ہے وہ بھی معین ہے، یعنی 1-2 دفعہ اگر دودھ پلائے تو اس سے محرمیت نہیں آتی۔ اور وہ جو مقدار ہے وہ 2 طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ سب سے جو پہلا اس کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اتنا دودھ پلائے کہ انسان کو اطمینان ہو جائے کہ اب اس دودھ کی وجہ سے بچے کی گروتھ ہوئی ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں، اس کا گوشت پوست اسی دودھ کی وجہ سے بنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب کچھ دن کیا ہے دودھ پلایا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ بچے نے ایک ہی دن میں اتنا دودھ پیا ہو کہ اب یہ کہا جائے کہ ابھی جو آج کے دن اس کی نشو و نما ہوئی ہے، گوشت پوست جو اس کا بنا ہے، اس کی جو ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں وہ اسی دودھ سے مضبوط ہوئی ہیں۔ لیکن اس چیز کا ہمیں شک ہوتا ہے کہ کیا اس دودھ کی وجہ سے اتنی زیادہ اس نے دودھ پیا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرتی طور پہ، عرفی طور پہ، کہ اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اسی دودھ سے مضبوط ہوئی ہیں، اس کا گوشت اسی دودھ کی وجہ سے بنا ہے، یا نہیں کہا جا سکتا۔ صورتحال شک میں رہتی ہے۔ تو جب بھی صورتحال شک میں چلی جائے تو وہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ 2 معیار اور ہیں، وہ آپ چیک کر لیجئے۔ اگر وہ 2 معیاروں میں سے ایک معیار پورا ہو تو پھر بھی یہ رضاعت حاصل ہو جائے گی۔ تو لہذا پہلا معیار کیا ہے؟ یہی جو ابھی عرض کیا کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اس دودھ پینے کی وجہ سے بچے کی جو ہڈیاں ہیں مضبوط ہوئی ہیں، گوشت کیا ہے بنا ہے۔ اور اگر شک ہے کہ کیا اس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوئیں، گوشت بنا یا نہیں بنا، مشکوک صورتحال ہے، تو پھر آپ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں دوسرے 2 معیاروں کی طرف۔ ان میں سے دو معیار ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں تقدیر کمی کہتے ہیں، مقدار کے اعتبار سے۔ ایک تقدیر کمی ہے کہ جس میں مقدار دیکھی جاتی ہے، اور ایک مقدار کو تقدیر زمانی کہتے ہیں۔ تقدیر زمانی میں کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے، دن اور رات، کہ 24 گھنٹے میں بچے نے جو ہے وہ دودھ پیا ہو، اور جب بھی اسے بھوک لگی ہو، بچے نے دودھ پیا ہو، اس نے قے نہ کر دی ہو اور پیٹ بھر کے پیا ہو، یعنی 24 گھنٹے جو اس کی خوراک ہے وہ یہی دودھ ہی رہی ہو۔ تھوڑا بہت جو پانی بچہ پیتا ہے، دوائی لیتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر 24 گھنٹے ایک بچہ ایک خاتون کے پاس رہا ہے اور خاتون نے 24 گھنٹے اسے دودھ پلایا ہے، تو پھر یہاں پہ ہمیں شک بھی ہو کہ اس کی ہڈیاں یا گوشت اس دودھ کی وجہ سے بنا ہے یا نہیں بنا، پھر بھی وہ محرمیت کی شرط یہاں پہ پوری ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری یہاں پہ ہے جسے تقدیر کمی کہتے ہیں، کہ 24 گھنٹے معیار نہیں ہے، بلکہ معیار جو ہے وہ 15 دفعہ کیا ہے دودھ پلانا ہے۔ اب یہ 15 دفعہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بھی ہو سکتے ہیں، 24 گھنٹے سے ہٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ 15 دفعہ میں کیا شرط ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیٹ اس کا خالی ہو، پھر وہ دودھ پیے، پھر جو ہے اسے بھوک لگے، پھر وہ دودھ پیے، اس طریقے سے جو ہے وہ 15 دفعہ پیے، اور یہ 15 دفعہ پینا جو ہے وہ متواتر ہو، درمیان میں کوئی اور خاتون اسے دودھ نہ پلائے۔ تو یہ 2 معیار ہوتے ہیں کہ یا 15 دفعہ اس کے دودھ کو دیکھا جائے یا 24 گھنٹے میں دیکھا جائے۔ اس میں شرط یہی رہتی ہے کہ کوئی اور خاتون درمیان میں دودھ پلانے والی نہ ہو، فقط ایک ہی خاتون ہو، اور بچے کی کوئی اور غذا بھی نہ ہو۔ یہاں پہ ایک اور اہم شرط بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو دودھ پلایا جا رہا ہے، اس میں اہم شرط یہ ہوتی ہے کہ بچہ قے نہ کر دے۔
اگر بچے نے قے کر دی ہے اور دودھ اس کے معدے میں نہیں ٹھہرا تو پھر بھی یہ رضاعت ہمارے یہاں متحقق نہیں ہوتی۔ یہ 2 شرطیں ہوں گئی کہ پہلی شرط کہ بچہ وہی 2 سال سے بڑا نہیں ہونا چاہیے، دوسری شرط کہ ایک خاص مقدار ہے، یا تو اس سے گوشت پوست اور ہڈیاں اس کی مضبوط ہوں۔ اگر گوشت پوست اور ہڈیاں مضبوط ہونے میں شک ہو تو پھر آپ اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اگر اس نے دودھ پیا ہے 24 گھنٹے مکمل، یا جو ہے وہ 15 دفعہ۔ تیسری شرط ہمارے سامنے یہ رہتی ہے کہ یہ جو بچہ ہے وہ ماں کے یا دودھ پلانے والی خاتون جو ہے اس کے سینے سے ڈائریکٹ دودھ پیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو اس خاتون کا دودھ ہے وہ فیڈر میں ڈال کے اسے دے دیا جائے، تو پھر اس سے محرمیت نہیں آئے گی۔ محرم بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ بچہ سینے سے لگ کے چوس کے دودھ کا خود پیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ خالص دودھ پیے، اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ کوئی زخم وغیرہ ہوں اور اس دودھ کے ساتھ خون بھی مکس ہو کے جا رہا ہو، یا جو ہے وہ چینی وغیرہ یا کوئی ٹافی وغیرہ بچے نے منہ میں رکھی ہوئی ہو اور ساتھ دودھ بھی ہو اور ٹافی کی وجہ سے بھی کوئی چیز اس کے اندر جا رہی ہو، تو اس طریقے سے مکس اپ والا جو کھاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، خالص جو دودھ ہے وہ پینا چاہیے۔ تھوڑا بہت جو مکس اپ ہوتا ہے کہ جو مکس ہو جاتا ہے مکمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی چینی کا چھوٹا سا ایک دانہ فرض کریں بچے نے منہ میں رکھا تو وہ ختم ہو جائے گا فوراً ہی، وہاں پہ مکس اپ لازم نہیں آئے گا۔ باقاعدہ ہے کہ چینی کی جو بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ مقدار میں وہ منہ میں رکھی ہوئی ہے اس کی ذریعے سے دودھ پی رہا ہے، یا کچھ اور خون وغیرہ کی مقدار بہت زیادہ ہے کہ جو مکس اپ ہو رہا ہے، تو ایسا دودھ کیا ہے پھر محرم ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ اور 5ویں شرط یہ رہتی ہے کہ یہ جو خاتون دودھ پلا رہی ہے یہ اس کا دودھ جو ہے وہ شرعی ولادت کے بعد جو ہے وہ آیا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زنا کی وجہ سے اس نے کوئی بچہ جنم دیا ہو اور اس کے بعد دودھ آیا ہو۔ زنا کے بعد جو دودھ آتا ہے وہ دودھ محرم ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ اور اسی طریقے سے سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگر بغیر ولادت کسی خاتون کے یہاں نہیں ہوئی اور اس کا دودھ آ جائے کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو یہ والا دودھ بھی محرم ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو لہذا یہ شرط ہمارے پاس رہتی ہے کہ ولادت شرعی کو جو ہے وہ دودھ ہونا چاہیے۔ اور 6ٹھی شرط یہ رہتی ہے کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے وہ ایک ہونی چاہیے، جسے عربی اصطلاح میں وحدت المرضعہ کہتے ہیں۔ اگر ایک انسان کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں نے مل کے بچے کو دودھ پلایا ہے تو پھر یہاں پہ وہ محرم نہیں بنے گا، نہ اس کا بنے گا نہ اس کا بنے گا۔ 24 گھنٹے میں یا 15 جو رضاعتیں ہوتی ہیں اس میں ایک خاتون نے جو ہے وہ اسے دودھ پلایا ہو، یہ شرط رہتی ہے۔ اور 7ویں شرط یہ رہتی ہے کہ جو دودھ خاتون پلانے والی ہے وہ زندہ بھی ہو۔ اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے، پتہ چلے کہ اس بچے نے دودھ تو پیا لیکن وہ خاتون فوت ہو چکی تھی، تو پھر وہ کوئی محرمیت کا رشتہ نہیں بنے گا اس کی اولاد کے ساتھ یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ جو خاتون کا دودھ ہے وہ ایک ہی شوہر کی طرف منسوب ہو، یعنی اس کی مثال پریکٹیکل معاشرے میں نہیں ہے لیکن ایک فرضی مثال اس کی دی جاتی ہے کہ ایک خاتون نے شوہر سے شادی کی، ولادت ہوئی اور اس کا دودھ کیا آیا ہوا تھا، پھر اس نے جو ہے وہ اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے دوسری شادی کی، اور دوسری جب شادی کی تو وہاں سے دوسرا حمل ٹھہرا دوسرے شوہر سے، تو ابھی پہلا دودھ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی دودھ اس نے تھوڑا سا پلایا، 6 دفعہ یا 7 دفعہ پلایا، اس کی ولادت ہو گئی، پھر نیا بچہ آیا اور اس سے نئے شوہر کی طرف جو دودھ منسوب ہوتا ہے نئی ولادت والا وہ دودھ آیا، تو اب یہ صورتحال کیا بن گئی کہ 7-8 دفعہ جو دودھ پلایا تھا وہ پہلے والے بچے کا تھا جو پہلے شوہر کی طرف منسوب تھا، اور بعد والا پلایا جو دوسرے شوہر کی طرف منسوب تھا، تو یہ والا جو دودھ ہے یہ بھی محرمیت کا سبب نہیں بنے گا۔ تو یہ وہ اہم شرائط تھیں کہ جو آپ کے سامنے کیا ذکر کی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ کہ یہ جو خاتون دودھ پلاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ شوہر بھی اس کا کیا زندہ ہو، اگر شوہر فوت ہو گیا، شوہر نے طلاق دے دی، تو پھر بھی اس کا جو دودھ ہے وہ محرمیت کا کیا اثر کرے گا۔ تو یہاں تک یہ شرائط ہماری ختم ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اگلی گفتگو ہماری
مزید رضاعت کی وجہ سے جو رشتے جنم لیتے ہیں ان کے متعلق آگاہی کے اوپر ہوگی کہ رضاعت اگر شرعی طور پہ 8 شرائط کے ساتھ مکمل ہو جائے تو کون کون سے رشتے جو ہے وہ وہاں پہ بنتے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ نکاح حرام ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سوالات کہ نسب کی 2 قسمیں بیان کریں اور بیان کریں کہ میراث میں اور محرمیت میں ان میں کیا فرق ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ رضاعت شرعی متحقق ہونے کی 8 شرائط کون سی ہیں وہ بیان کیجیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بچے کو کوئی خاتون ایک دفعہ دودھ پلا دے تو کیا وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بچہ فیڈر بھی پیتا ہو اور فیڈر کے ساتھ ساتھ کوئی خاتون بھی اسے دودھ پلائے تو کیا اس سے بھی رشتہ داری حاصل ہو جاتی ہے، رضاعت حاصل ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و اہلک عدوہم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔